السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلا کوئی بیٹا اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا پھر والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، قربانی ہوگی، ان تک یہ ثواب پہنچے گا یا نہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ قربانی کرتے بھی ہیں مرحومین کی طرف سے، بہت سے لوگ یہ مسئلہ ابھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی خود کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس کو آپ ضرور دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ سب سے پہلے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں یہ جان لیجئے۔ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن یوں فرماتے ہوئے سنا، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب ان دونوں احادیث علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے اور ان تک یہ ثواب بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب غلطی کیا ہے؟ جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی اگر کی ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ یعنی گوشت استعمال کر سکتے ہیں خود یا پھر غربا میں تقسیم کرنا ہوگا؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو فوت شدہ نے مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اگر وصیت کی ہے اس نے مرنے سے پہلے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا گوشت جو ہے یہ کل کا کل آپ کو صدقہ کرنا ہوگا اور غربا میں تقسیم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے آپ خود نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی، آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بیٹا اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے وصیت نہیں کی تھی والدین نے، تو اب یہ جو گوشت ہے اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب غلطی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ قربانی کرتے تو ہیں لیکن یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا، یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، جب جا کر آپ کو میری اگلی بات سمجھ آئے گی۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے، اگر وہ کل ملا کر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس بن جاتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، رہنے کا گھر ہے، یا پھر اسی طرح کتابیں ہیں پڑھنے کی، یا پھر اسی طرح گھر خانہ داری کا جو سامان ہے، یا پھر کوئی سواری وغیرہ ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ میں شمار ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نصاب میں شمار کی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ اچھا، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی فرق ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا اس پر سال گزرنا یہ ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں
یہ شرط بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو شخص مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا مالک نصاب کون ہے۔ اب غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں نے قربانی کی ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ نے قربانی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے نام سے نہیں کی، میں نے اپنے والدہ کے نام سے کی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو قربانی میں نہیں کر سکتا، جب تک والدین حیات ہیں تو ان کے نام سے قربانی کریں گے۔ یہ کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فوت بھی ہو گئے، وفات بھی پا گئے، جب بھی ان کے نام سے بھی قربانی کرتے رہیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دی، تو آپ کا جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ وہ واجب باقی رہے گا، اس کا ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی جو ہے میرے اوپر واجب ہے، لیکن وہ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال فیملی ممبر میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، یعنی ایک سال شوہر نے اپنی طرف سے کر لی، دوسرے سال زوجہ کے نام کی قربانی کر دی، تیسرے سال کسی بچے کے نام سے قربانی کر دی۔ تو اس طرح یعنی وہ یہ کہتے ہیں پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کی تھی، اب میں اپنے فلاں بچے کے نام سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح جو آپ کا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے ہو جائے گی، آپ کا اپنا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری ہے پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ جو آپ کے اوپر واجب ہے پہلے وہ ادا کریں۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ آپ واجب ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو، یا اپنے فیملی ممبر جتنے بھی ہیں ان تمام کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنا واجب مس نہیں کرنا۔ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں کہ میری اس طرح قربانی نہیں ہوگی، والدین حیات ہیں یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کرتے رہیں، تو اس طرح آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر جو قربانی کرنا واجب ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، آپ پہلے اپنا واجب ادا کریں گے۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے آپ نے قربانی کر دی، ان کی طرف سے قربانی ہو گئی، ان تک یہ ثواب پہنچ بھی گیا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں بالکل جائز ہے۔